بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، پانچویں فصل جمع کے بیان میں ہے۔ دیکھیے، فصل الخامس المجموع اسم دل علی آحاد مقصودۃ بحروف مفردہ بتغیر ما۔ یہاں پر بحروف مفردۃ لکھا ہے، اس کو بحروف مفردہ پڑھا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ المجموع اسم دل علی آحاد مقصودۃ بحروف مفردہ بتغیر ما، اما لفظی كرجال في رجل أو تقديري كفلك على وزن أسد، فإن مفرده أيضا فلك لكنه على وزن قفل، فقوم ورهط ونحوه وإن دل على آحاد لكنه ليس بجمع إذ لا مفرد له۔ جمع وہ اسم ہے، المجموع اسم جمع وہ اسم ہے، دل علی آحاد مقصودۃ بحروف مفردہ بتغیر ما، جو دلالت کرے ایسے افراد پر، دل علی آحاد جو دلالت کرے ایسے افراد پر، مقصودۃ جو اس کے حروف سے مقصود ہو، جو اس کے مفرد کے حروف سے مقصود ہو۔ جمع وہ اسم ہے جو ایسے افراد پر دلالت کرے جو اس کے مفرد کے حروف سے مقصود ہو۔ بتغیر ما، درا حالے کے ان حروف میں کچھ تغیر کیا گیا ہو، درا حالے کے ان حروف میں کچھ تغیر کیا گیا ہو، اما لفظی یا تو وہ تغیر لفظی ہو جیسے رجال فی رجل، جیسے رجال رجل میں، یا وہ تغیر تقدیری ہو جیسے فلکن اسدن کے وزن پر، اس لیے کہ اس کا مفرد بھی فلکن آتا ہے لیکن قفلن کے وزن پر۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جمع کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے واحد اور تثنیہ کے متعلق پڑھا، واحد کے متعلق آپ کو بتلایا گیا تھا اور تثنیہ کا مکمل سبق کتاب میں موجود ہے۔ اب جمع کے بیان ہے، جمع میں بیان فرما رہے ہیں کہ جمع وہ اسم ہے جو بہت سارے افراد پر دلالت کرے۔ جمع وہ ہے جو بہت سارے افراد پر دلالت کرے اور اس کے مفرد کے حروف سے ہی، یعنی جو افراد پر دلالت کرے گا تو اس کے مفرد کے جو حروف سے مقصود ہوتا ہے وہی جمع کے حروف سے بھی مقصود ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مفرد میں مفرد پر دلالت کرتا ہے اور جمع میں جمع پر دلالت کرتا ہے۔ تو جمع وہ اسم ہے جو مفرد، جو ایسے افراد پر دلالت کرے جو اس کے مفرد کے حروف سے مقصود ہوں۔ بتغیر ما، اس میں کچھ تغیر کیا گیا ہو، کچھ تبدیلی کی گئی ہو۔ اب یہ تغیر یا تو لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا۔ لفظی کا مطلب ہے کہ وہ تغیر اور وہ تبدیلی کا اثر لفظوں میں موجود ہوگا، اور تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا۔ جیسے رجل کی جمع آتی ہے رجال، رجل کی جمع رجال۔ اب رجال جو جمع بنائی گئی ہے، آپ دیکھیے اس کی اصل رجل تھی لیکن درمیان میں الف جمع لایا گیا تو یہ ہو گیا رجال۔ اب جب یہ رجال ہے تو رجال میں تغیر ہوا ہے اور یہ تغیر لفظی طور پر ہے، یعنی ظاہر لفظوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ اب تعریف کے اعتبار سے اگر اس کو ہم دیکھنا چاہے تو المجموع اسم جمع وہ اسم ہے تو رجال اسم ہے، دل علی احاد جو مفرد کے افراد پر دلالت کرے، بہت سارے افراد پر رجال دلالت کرتا ہے، اور جو رجل سے مقصود ہے وہی مقصود رجال سے بھی ہے۔ او تقدیری یا یہ تغیر، یہ تبدیلی تقدیری ہو، جیسے فلکن۔ فلکن کے معنی آتے ہیں کشتیاں۔ اب بہت ساری کشتیوں کو بھی فلکن کہا جاتا ہے اور ایک کشتی کو بھی فلکن کہا جاتا ہے، لیکن یہ جمع ہے۔ اب جب جمع ہے تو جمع میں تو تغیر ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ، تو اس میں تغیر ہوا ہے، لیکن یہ تغیر تقدیری ہے۔ کس طرح؟
وہ ایسے کہ یہ جو فلکن جمع ہے وہ اسدن کے وزن پر ہے اور اسدن اسدن کی جمع ہے. تو اب جب اسدن جمع ہے تو فلکن بھی جمع ہے، اس لیے کہ دونوں ہم وزن ہیں، اور اس کا مفرد بھی جو مفرد کا وزن ہوتا ہے وہ بھی فلکن ہی ہوتا ہے، لیکن وہ قفلن کے وزن پر آتا ہے اور قفلن واحد ہے. تو اب فلکن کی دو حیثیتیں ہوگی. اگر فلکن بر وزن اسدن ہو، فلکن بر وزن اسدن ہو تو وہ جمع ہے، اور اگر فلکن بر وزن قفلن ہو تو وہ مفرد ہے. فقوم ورهط ونحوه وإن دل على آحاد لكنه ليس بجمع إذ لا مفرد له. پس قوم اور رہط اور اس جیسے الفاظ اگرچہ افراد پر دلالت کرتے ہیں لکنہ لیس بجمع، لیکن وہ جمع نہیں ہے، اذ لا مفرد لہ، اس لیے کہ اس کا کوئی مفرد نہیں ہوتا. اب دیکھیے قوم اور رہط یہ دو لفظ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں، جیسے یہاں بین السطور لکھا ہے بقر نبل غنم خیل. تو قوم اور رہط اور یہ تمام الفاظ افراد پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کئی افراد پر دلالت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جمع نہیں ہے. کیوں جمع نہیں ہے؟ جمع نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ جمع وہ ہے جس کا کوئی واحد آتا ہو اور اس کے واحد ہی سے جو مقصود ہوتا ہے وہ جمع سے بھی مقصود ہوتا ہے. تو اس کا تو کوئی واحد ہی نہیں آتا، اس کا کوئی مفرد ہی نہیں آتا. تو قوم رہط یہ جمع نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی مفرد نہیں آتا. البتہ انہیں اس میں جمع کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جمع کا معنی دیتے ہیں. ثم الجمع على قسمین، پھر جمع کی دو قسمیں ہیں. مصحح وهو ما لم يتغیر بناء واحده، ومکسر وهو ما يتغیر بناء واحده. پھر جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع تصحیح اور ایک جمع مکسر. جمع تصحیح اور جمع صحیح وہ ہے جس کے مفرد کے الفاظ میں تغیر نہ ہو، اور جمع مکسر وہ ہے جس کے مفرد کے الفاظ میں تغیر ہوا ہو. جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جمع تصحیح یا جمع سالم، اور دوسرے کو کہتے ہیں جمع تکسیر یا جمع مکسر. جمع صحیح اور جمع سالم کہتے ہیں جس کے مفرد کے الفاظ میں کسی طرح کا کوئی تغیر اور تبدیلی نہ ہوئی ہو، اور جمع مکسر کہتے ہیں جس کے مفرد کے الفاظ میں تغیر ہوا ہو اور وہ ٹوٹ گیا ہو. اگر اس کے لفظی معنی سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ جمع صحیح یعنی اس کے مفرد کے الفاظ صحیح رہتے ہیں، سالم رہتے ہیں، اور جمع مکسر جس کے مفرد کے الفاظ صحیح نہیں رہتے ہیں بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں لفظی تغیر ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں جمع مکسر. تو جمع تصحیح کی مثال جیسے مسلمون سے مسلمون. تو اب مسلمون میں آپ دیکھیں، مسلمون میں مسلمون مفرد کے الفاظ صحیح سالم ہیں، اور مکسر کا مطلب جیسے رجل سے رجال، طالب سے طلبۃ، کتاب سے کتب، قلم سے اقلام، اس کے سارے مفرد کے الفاظ ٹوٹ رہے ہیں. جبکہ جمع سالم میں مسلمات، مومنات، مومنون، مسلمون، عالمون، طالبون، یہ وہ جمع ہیں جس میں مفرد کے الفاظ صحیح سالم ہیں. والمصحح على قسمین، پھر جمع صحیح کی دو قسمیں ہیں. مذکر، مذکر جمع مذکر، اس کو کہیں گے ہم جمع مذکر سالم. وهو ما الحق بآخره واو مضموم ما قبلها ونون مفتوحة كمسلمون او یاء مکسور ما قبلها ونون كذلك. جمع مذکر سالم وہ ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لاحق کر دیا گیا ہو. جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لاحق کر دیا گیا ہو، جیسے مسلمون، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لاحق کر دیا گیا ہو. جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم، واو ما قبل مضموم جیسے بھی آپ کو میں نے مثال پڑھ کر بتلایا مسلمون. تو اب مسلمون میں مسلمون مفرد ہے، اس کے آخر میں واو لگانا ہے مسلمو اور نون مفتوح لگانا ہے مسلمون، یہ حالت رفع میں. یا مسلمین حالت نصبی اور جری میں اگر اس کو پڑھنا ہے تو یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگائیں گے، جیسے مسلمین.
لیدل علی ان معه اکثر منہ، تاکہ وہ دلالت کرے کہ اس کے ساتھ اسی کے مثل اس سے زیادہ ہے، جیسے مسلمین، جیسے مسلمین۔ اب یہاں دیکھیے یا لگایا گیا اور آخر میں نون مفتوح ہے، اور حالت رفع میں مسلمون، وہذا فی الصحیح، اور یہ اس میں صحیح میں ہے، یہ اس میں صحیح میں، یعنی جمع مذکر سالم بنانے کا یہ قاعدہ اس میں صحیح میں ہے کہ آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگا دیں گے تو جمع سالم بن جائے گا۔ آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہے، سوالات دیکھ لیجئے۔ جمع کی تعریف، جمع کسے کہتے ہیں، پھر جمع تصحیح اور جمع تکسیر ہر ایک کی تعریف کیجئے، پھر جمع تصحیح کی کون سی 2 قسمیں ہیں بیان کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔